بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، آج کا موضوع ہے لائف انشورنس اور بیمہ پالیسی۔ آیا شرعی لحاظ سے یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ تو شرعی لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بیمہ اور لائف انشورنس کے اندر ہمیں سود اور قمار یعنی جوئے کی بو آتی ہے، اور تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ دونوں چیزیں شرعی لحاظ سے ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ جوا یہ کس لحاظ سے ہے کہ بھی جب انسان 1000 روپیہ ادا کر رہا ہے اور قسط دے رہا ہے مثال کے طور پر، تو کچھ دنوں کے بعد اسے 1,00,000 روپیہ مل رہا ہے، مر گیا اور ورثہ کو اتنا زیادہ پیسہ مل رہا ہے۔ جوئے کے اندر بھی یہی ہے، تو یہ اس لحاظ سے یہ حرام ہے۔ اللہ فرما رہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اس کے اندر بہت بڑا جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جوا اور شراب یہ شیطانی عمل ہے۔ اسی طرح پانسا اور تیر کے ذریعے سے فال نکالنا، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے۔ فال نکالنا جسے کہتے تھے، ایک بڑے تھیلے کے اندر تیر ڈالتے تھے اور اس کے اندر ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی امرنی ربی، اور کچھ کسی میں کچھ، تو وہ ہاتھ ڈالتے تھے اور ایک تیر نکالتے تھے۔ تو جو لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، اگر لکھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تو وہ یہ کام کر لو اب بھائی۔ تو اسی طرح شراب اور جوا بھی تھا۔ تو اللہ ان سب چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں رجس من عمل الشیطان، کہ یہ سارے شیطانی عمل ہیں، شیطانی عمل ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اللہ کہہ رہی اس سے بچ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تفلحون۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر بغض و عداوت ڈالنا چاہ رہا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے ان کاموں میں ڈال کر روکنا چاہ رہا ہے۔ کیا تم فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے؟ یعنی رک جاؤ، ایسا نہ کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس سے بچتے رہو۔ تو اللہ کہہ رہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نہیں مانو گے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر ہمارے رسول پر تو واضح پہنچا دینا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچا دیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کو واضح فرما دیا کہ یہ چیزیں گندگی ہیں اور شیطانی عمل ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں بھئی، اسی کو دوسرا نام دے کر بیمہ پالیسی اور لوگوں کی ہمدردی، اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کا فائدہ ہے، بچت سکیم نام دے دیا یا اور جو ہے نا کوئی نام دے دیا، اور اس کے اوپر لیبل دوسرا لگا کر اس کو جو ہے نا ہم عام کر رہے ہیں۔ تو بھی جو چیز حرام کا شبہ بھی جس چیز کے اندر آئے اس سے بھی بچنا ہے، ہم نے حرام کا شبہ بھی آ جائے تو اس سے بھی بچ جاؤ۔ تو یہ تو واضح طور پر جوا ہے اور سود ہے۔ سود یعنی بڑا چڑھا کر ایک چیز کا، ایک آپ نے 10 روپے دیے اور آپ 100 روپے لے رہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر وہ بیمہ کرانے والا زندہ رہا تو زندگی کے بعد اس کو جتنے اگر 50,000 دیے تو جو ہے نا وہ 5,00,000 بھی اس کو ملتا ہے۔ تو یہ زائد جو ہے نا وہ کس چیز کے مل رہے ہیں؟ تو یہ سود ہے، سود۔ اور اللہ پاک فرما رہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے اس سے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر کسی سے غلطی ہوگی، اسے معلوم نہیں تھا، تو پھر فرمایا اگر تم توبہ کرو گے تو پھر میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ فرما رہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو سود کا مال کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے آئیں گے جیسے شیطان نے انہیں مخبوط الحواس کر دیا ہو اور ان کی عقل ہی ٹھکانے نہ ہو۔ مخبوط الحواس اسے کہتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اللہ فرما رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ
البیع یعنی جس طرح کی نا سود تو بیع کی طرح ہی ہے. سود یہ ایسے ہی جیسے تجارت کر رہے ہیں. آج کل یہی ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک تجارت کا ایک حصہ ہے, یہ تجارت ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے دو لفظوں کے اندر فرما دیا کہ میں نے تو بیع کو, تجارت کو, خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو میں نے حرام کر دیا ہے. سود کو حرام کر دیا. اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا سود کا ایک درہم کھانا وہ ایسے ہے جیسے ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کر لے. اللہ ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے. آمین. یہ بڑا سخت گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں. جوا بھی ہے, جوا کہ بھئی آپ جو ہے نا بیمہ پالیسی کروا رہے ہیں اور جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ جمع کروایا مثال کے طور پر, یا 1000 روپیہ جمع کروایا, ٹھیک ہے نا, تو اگر وہ کہنے کے اگر یہ مر گیا تو پھر جو ہے نا ورثاء کو اتنے زیادہ پیسے ملیں گے, تو پھر مرنے والے بھی یہی چاہتے ہوں گے بھی جلدی مر جائے. مرنے والے جو پیچھے ورثاء ہیں, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, تو وہی اس کے اندر بھی یہی چاہیں گے. تو بھائی اللہ پاک نے جو فرما دیا اس پر عمل کرنے کے اندر ہی خیر ہے. یہ زندگی چند دن کی ہے, اس کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا اس کو جائز قرار کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ ہے, قبر میں جا کے معلوم ہو جائے گا. صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الناس نیام, لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتہبوا, جب مر جائیں گے پھر ان کی آنکھ کھلے گی, یعنی حقیقت کی آنکھ اس وقت کھلے گی جب مر جائیں گے. کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں, قبر کے اندر کیا ہوگا, قبر کے اندر کیا ہوگا, کیا بیتے گی, یہ ابھی سوچنا ہے. جب مر جائیں گے پھر نہیں. اس لیے فرمایا ایک حدیث میں موتوا قبل ان تموتوا, مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. یعنی اللہ کے احکام کے اندر غور و فکر کرنا ہے. اللہ نے جہاں سے روک دیا بس رک جاؤ. اس کے اندر تعویلیں کرنا اور ان کے نئے نام رکھ دینا, بھئی یہ تو جو ہے نا ایسے ہی مولویوں کا دماغ خراب ہے. اور ایسے جو ہے نا پروگرام نشر کرنا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ چیز جائز ہے, یہ چیز, اور اس کو جائز قرار دینے کے لیے اس کے نئے نام رکھنا, نام تبدیل کر دینا, تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکے کے اندر نہ رکھیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ, بس اللہ فرما رہے جو کچھ میرا رسول تمہیں دے رہا کہہ رہا اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے اللہ کا نبی روک رہا ہے اس سے باز آ جاؤ, ورنہ کیا ہے ان اللہ شدید العقاب, اللہ کی سزا بڑی سخت ہے. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے.